اس وقت پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ مہنگائی اس حد تک جنم لے چکی ہے کہ عوام سیاست سے اب کوفت اختیار کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہی اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ہم کیا خبر رکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ عوام کو غرض صرف اس سے ہے کہ ہماری بھلائی کے لیے فیصلے کون کر رہا ہے۔ شاید یہ وہ موقع ہے کہ جب عوام کے اوپر پریشر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ عوام بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سڑکوں پہ نکل آئیں، یا پھر بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھروں کے اندر ہی کفایت شاری کی پالیسی حکمرانوں کی دیکھتے ہوئے اپنی ترتیب کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ دوسرا جو پیرایا ہے یہ مشکل سے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی آپشن زیادہ یہاں پہ سوٹ کرتی دکھائی دیتی ہے عوام کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے معاشی نظام کے حوالے سے بھی۔ لیکن دوسری طرف سیاستدانوں کی اگر اس وقت ان کی محرکات دیکھیں، ان کے روزمرہ کے اقدامات دیکھیں، وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیسز کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے بینچ سے علیحدہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو بینچ میں شامل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ آئینی نقطے اٹھائے جا رہے ہیں اور کسی جگہ پہ آئین سے روگردانی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر حالات کس طرف کو بڑھتے جا رہے ہیں؟ موجودہ حکومت جو ہے یہ انتخابات پہ مائل کس طریقے سے ہوگی اور ان کے اپنے اندر حلقوں میں ڈسکشن کیا چل رہی ہے؟ اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب کیا ہیں پی ڈی ایم کا جو آج اجلاس ہوا، اس اجلاس میں عوامی مسائل پہ زیادہ بات چیت ہوئی ہے یا حکمرانوں کے مسائل پہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یاسر، آج پی ڈی ایم کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا۔ یہ غیر رسمی اجلاس کل کی سماعت کے حوالے سے تھا۔ یہ غیر رسمی اجلاس موجودہ صورتحال کے حوالے سے تھا۔ یہ غیر رسمی اجلاس آج جس طرح گجرانوالہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتاریاں دینے آئے، یہ اس کے حوالے سے تھا۔ اس اجلاس میں واضح طور پر، میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس اجلاس میں واضح طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ہمیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے، ہمیں کوئی بھی راستہ ڈھونڈنا پڑے، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا۔ ہم نے کسی صورت الیکشن میں نہیں جانا۔ ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ الیکشن میں ہمارے ساتھ بے انتہا عوام وہ سلوک کرے گی جس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلہ کلیئر اور صاف ہو گیا، اور انہوں نے واضح طور پر اپنے کچھ لوگوں کو نہیں، وہ اپنے رہنماؤں کو کہا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل نہ کروا سکیں تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری اطلاع تو یہ ہے کہ باقاعدہ وہیں سے بیٹھ کر ہدایات دی جاتی رہیں کہ آج راجن پور کی سیٹ پہ جتنا زور لگ سکتا ہے لگانا ہے، جتنی دھاندلی ہو سکتی ہے کرنی ہے، جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا ہے۔ اور اس کی آپ کو مثالیں بھی ملی، جھگڑے بھی آپ کو نظر آئے، وہاں پہ پھڈے بھی نظر آئے، سر پھٹتے نظر بھی آئے، ہاتھا پائی بھی نظر آئی، لاٹھیاں چلائی گئیں، لاٹھیاں چلائی گئیں، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو الیکشن سے بھاگنا پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم ہر صورت میں الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ پی ڈی ایم الیکشن سے اس لیے بھاگ رہی ہے، یاسر آپ ذہن میں رکھیے گا، رانا ثناءاللہ صاحب کی آج کی تقریر، پریس کانفرنس، کپتان کی آج کی پریس کانفرنس، کپتان نے آج پریس کانفرنس جو کی ہے آپ نے وہ بھی سن لی ہے، بلکہ پریس کانفرنس کے چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، ان تمام چیزوں کو سامنے لائیں، تو آپ غور کریں کہ حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں یاسر لوگ نکلے، جو حقائق پہ مبنی چیز ہے۔ لاہور کے بعد کے پی کے میں، کے پی کے بعد پنڈی میں، پنڈی کے بعد ملتان میں، اور ملتان کے بعد آج تو گجرانوالہ، جو شہر تھا میاں نواز شریف کا، جو گھر تھا میاں نواز شریف کا لاہور کے بعد، وہاں پہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہاں پہ ایک جلسہ عام ہو رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیل کے باہر پہنچ کے ہمیں بھی جیل کے اندر لے کے جاؤ، ہمیں بھی جیل کے اندر بند کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے ان کی گفتگو نہیں سنی؟ ایک تشویشناک بات ہے، راول پنڈی میں بھی ایک ویل چیئر پہ خاتون آئی، معمر خاتون آئی، ان کا یہ کہنا تھا میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اس وقت گرفتاری دینے آئی ہوں۔ آج گجرانوالہ میں ایک بزرگ خاتون مرد آئے اور بزرگ کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، ہمارا گھر پہ گزارا نہیں ہوتا، جیل میں جائیں گے تو شاید کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی۔ تو مجھے ایک بات نہیں، یہ کس کے لیے؟ اور اوپر سے کل ہڑتال کی کال بھی ہے،
کل ہڑتال بھی ہو رہی ہے لاہور میں، کل لاہور میں باقی جگہوں پہ بھی آپ کو ہڑتال نظر آئے گی. حکومت کہاں کھڑی ہے؟ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. حکومت صرف اور صرف جو کھڑی ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنے ہمدردوں کے سر پہ کھڑی ہے. حکومت کو ان لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے جن لوگوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے. عوامی کوئی سپورٹ نہیں ہے. عوامی سپورٹ ہوتی تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب میں جلسہ کروں گا, ہاں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, تو کیوں نہیں کراتے الیکشن ہاؤس؟ کیا پرابلم ہے؟ گورنر پنجاب آپ کا ہے, میں تو کہوں گا چیف الیکشن کمیشن بھی آپ کا ہے, کے پی کے کا گورنر آپ کے اتحادیوں کا بنایا ہوا ہے. انہیں کہیں کہ ڈیٹ اناؤنس کریں. میدان ہے, میدان لگتا ہے, میدان میں پتہ چل جائے گا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. اگر کپتان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو پتہ لگ جائے گا, اگر کپتان کے ساتھ لوگ ہیں پھر بھی پتہ لگ جائے گا. یہ کیا, یہی رانا ثناء اللہ کہتے تھے نا, آپ دونوں اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. اب یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں, اب یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے وقت پہ آپ نے ہماری بات مانی نہیں, ہم آپ کی بات کیوں مانیں آپ کے وقت پہ. چلیں جی, انہوں نے مانی یا نہ مانی, یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور اس فائنل راؤنڈ کے اندر کوئی ٹل لگا کے دیکھ لے, اس فائنل راؤنڈ میں جیت جو ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اپوزیشن کی ہوگی. حکومت ہار گئی ہے. حکومت انتخابی میدان ہو, عوامی میدان ہو, اخلاقی میدان ہو, عدالتی میدان ہو, قانونی میدان ہو, تمام جگہ پر حکومت ہار گئی ہے. اب اس وقت حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ اقتدار میں بھی ہوں اور آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں, حکومت جن چند لوگوں کے سر پہ کھڑی ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب تک حکومت کے ساتھ اپنی مرضی سے ہیں؟ جو کسی اور کی مرضی سے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ بھی اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں, آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ کو یہ سارا کچھ چینج ہوتا نظر آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ لیں یاد کاغذ پہ, 2 ہفتے پاکستان کے لیے فائنل ہیں, فائنل راؤنڈ ہے ان 2 ہفتوں میں. رانا صاحب یہ بتائیں, یہ پی ایم ایل این کی جو پارٹی ورکرز کنونشنز چل رہے ہیں الیکشن کمپین کے نام کے اوپر, اس کے اوپر اتحادی جماعتوں میں کوئی تشویش ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں, آپ یہ الیکشن کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کی بڑی کلیئر سی بات ہے. اب ہم نے آپ کو کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. آج کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کس کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی؟ پی ایم ایل این کے. اتحاد نہیں ہے یہ سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ چلا رہے ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی کمپین نہیں چلا رہے, کیا انہوں نے ان کے پاس ہے کیا؟ پنجاب میں کمپین چل رہی ہے, جمعیت علماء اسلام کے پاس پنجاب میں کیا ہے؟ نہیں چلیں, پنجاب میں نہیں ہے تو کے پی میں تو چلنی چاہیے. ابھی اب پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو چلنی چاہیے. بھائی وہ سب سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں, یہ لے کے آئے تھے مریم صاحبہ کو کہ جناب ہم مریم صاحبہ کو لے ہیں, کراؤڈ پولر ہیں اور بہت بڑا کراؤڈ کرے گی. کراؤڈ جو ہے وہ بڑے گراؤنڈوں سے 6-7 کنال کے پلاٹوں میں شفٹ ہو رہے ہیں. تو احتجاج میں کہہ رہا ہوں یہ آپس میں اندر ان کی سخت اختلافات ہیں, سخت ترین اختلافات ہیں. یہ باقاعدہ اپنی میٹنگز میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے یہ اتحادی نہ ہو بلکہ بدترین مخالف ہوں. یہ عمران خان کی مخالفت میں مجبوراً کٹھے ہیں, نہیں تو یہ کٹھے نہ رہتے.